ایک تو جمہوریت ایک پروسیس ہے اور یہ سینکڑوں سال کا پروسیس ہے. اس کا استحکام جمہوری اقدار، برداشت، جمہوری کلچر کے ساتھ ہوتا ہے. مسلم دنیا میں جمہوریت کے نام کی چیز کبھی نہیں آئی. مسلم دنیا میں پچھلے 700 سال سے تحقیق، تالیف اور ایجاد ختم ہو گئی. بند گلی میں کھڑے ہیں. اسٹیٹ بھی ڈیولپ نہیں ہوئی مسلم ورلڈ میں. واٹ از اے اسٹیٹ؟ مسلم دنیا میں کوئی اسٹیٹ نہیں ان دا ماڈرن سینس. جو بھی آئی ہے وہ اس کی جو شکل آئی ہے ہم سب جانتے ہیں. تو اسے ٹائم لگے گا. دوسری بات، لوگ لاتے بھی ہیں، لوگ نکالتے بھی ہیں. لوگ جب عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں ان کا جمہوری حق ہے. دنیا کے آئینوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دے کر ریکال اپنے ممبر پارلیمنٹ کو واپس بلا سکتے ہیں کہ ہمیں تم پہ اعتماد نہیں رہا، واپس آ جاؤ. تو یہ بھی ایک جمہوری کے عوام مرے ہوئے نہیں ہیں، عوام لائیو ہیں. تو لوگ جلدی غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. البتہ اس کا ایک اور پہلو ہے کہ تیسری دنیا میں مسئلے بہت زیادہ ہیں، ذرائع نہیں ہیں. 9% تو آپ کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے. اس میں آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دو، گروتھ ریٹ اتنا کر دو اور جناب روزگار دے دو. جتنا ٹیکس جی ڈی پی کی ریشو بڑھے گی، جو ترقی پذیر ملکوں میں کم از کم 23% ہونی چاہیے، ہمارے ملک میں 9% ہے، ہندوستان میں 19% ہے. تو کیسے ترقی ہوگی بھائی؟ یہ اگلا سوال ہے. جی، پاکستان کے آزاد ہوتے ہی ہم نے اردو کو اپنا نیشنل لینگویج، قومی زبان کے طور پر تصور کیا. میں زبان کے خلاف بالکل بھی نہیں حق میں ہوں، لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہوں کیا وہ ہماری ایک سیاسی غلطی نہیں تھی؟ نہیں جی، اردو زبان پاکستان کی زبان قائد اعظم نے قرار دی، اور اسی طرح ہندوستان میں اب اردو ختم ہو گئی، انہوں نے وہاں پہ ہندی اپنی زبان قرار دے دی ہے. حالانکہ ہندوستان میں بے شمار زبانیں ہیں، لیکن سب نے ہندی کو قبول کر لیا، ہندی رسم الخط کو قبول کیا، ہندی زبان کو قبول کیا. اب اسی طرح پاکستان میں ریجنل لینگویجز بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اردو آف کورس شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے نیشنل لینگویج. یہ بحث تو ختم ہو چکی. لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم انگریزی کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر ہمیں اس زبان کی ضرورت. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو مباحث ہیں کہ زبانیں مختلف ہیں، قومیں مختلف ہیں، ٹرائبلزم، یہ وہ، اور ایک چیز ہے ہم خوش ہوتے ہیں مایوس ہونے میں. کوئی مایوسی کی وجہ نہ بھی ہو تو ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے مایوس ضرور ہونا پڑتا ہے. ہم شاعر ہیں. ڈاکٹر صاحب، may I add one thing؟ آپ نے جو آپ نے کہا آپ نہیں بولیں گے کہ ہندوستان میں ایک تو ان کی رابطے کی زبان ہے ہندی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس 7 نیشنل لینگویجز ہیں. پوائنٹ از کہ اگر آپ یہ رکھتے اردو کی ایک جیسے ہوتا ہے نا انفورسمنٹ ہوئی اس پہ، اس کے اوپر ریاکشن ہوا بنگالیوں کا بھی، سندھیوں کا بھی، بلوچ. کہ آپ مجھے بتائیں کہ بدین میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ بھئی سندھی جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن اردو میں کرے. ہے کوئی عقل کی بات؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ جہاں پہ لٹریسی ریٹ ہے 10% 11، آپ کہتے ہیں یار عربی میں پرائمری ایجوکیشن ہو؟ میرا مطلب ہے کہ وی شوڈ یوز، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ وی ہیو بین بمبارڈیڈ ود لائز اینڈ وی ہیو اسٹارٹڈ بلیونگ دیم. اب یہ یو این کا قراردادوں کا حصہ ہے کہ پرائمری تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یونیورسل لٹریسی ہو، وہ مادری زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ قومی زبان کوئی ہوتی ہے جسے سب بولنے ضروری، یہ بھی ایک وہمہ ہے. ہندوستان میں جو ہندی ہے، جنوبی ہندوستان میں کوئی جا کے بولتا ہے تو وہ منہ تکتے ہیں. جس طرح پیرس میں اگر آپ انگریزی بولیں گے وہ آپ کا منہ تکیں گے. تو ہندی بھی وہاں کے سب جگہ، اور لوگ اس سے اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے. اسی طرح اردو جو ہے آپ جا کے ذرا سندھ کے انٹیریئر میں یا بلوچستان میں یا سرائکی یا پنجاب کے بولیں گے، جب بچے اسکول میں پڑھنے آتے ہیں واپس گاؤں جاتے ہیں تو اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ماں باپ سے کتنی دوری ہو جائے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مادری زبانوں کا لحاظ میں رکھا جائے. اور یہ جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اس وقت مجھے آپ بتائیں گے دنیا میں سب سے انگریزی بولنے والا ملک سب سے بڑا کون ہے؟ بتائیے. ہندوستان. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.